اما جان فرماتی ہیں غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے موقع پر میری آزمائش اور میرے امتحان کا وقت آ گیا۔ اللہ جب مقام عطا فرماتے ہیں تو آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں، جب اونچا درجہ عطا کرنا ہے تو امتحان بھی۔ اما جان فرماتی ہیں میرے امتحان کا وقت آ گیا۔ غزوہ بنو مستلق میں میرے محبوب تشریف لے گئے، رات کا وقت ہے، اما جان قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ فرماتی ہیں پیچھے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر کو چلنے کا حکم دے دیا۔ اما جان انتہائی نحیف پتلی کمزور ہے، صحابہ نے وہ لکڑی کا ہودج اٹھایا اور اونٹنی پہ رکھ دیا، پتہ ہی نہ چلا کہ اما جان موجود ہیں یا باہر تشریف لے گئیں۔ یہاں سے اللہ نے مسئلہ بھی حل کرنا ہے کہ غیب کا علم کون جانتا ہے؟ بولو نا، اللہ جانتے ہیں، نبی نہیں جانتے۔ اگر حضور جانتے ہوتے تو حضور فرماتے میری بیوی تو قضائے حاجت کے لیے گئی ہے اور تم کیسے چل رہے ہو؟ لشکر روانہ ہو گیا۔ اما جان فرماتی ہیں میں کچھ دیر کے بعد جب لشکر کے جگہ پہ پہنچتی ہوں میں نے دیکھا کہ لشکر موجود نہیں، میں نے چادر اوڑھی، درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے منزل بمنزل پیچھے چلنا ہے تاکہ لشکر کی کوئی چیز گر جائے تو تم نے وہ دیکھنی ہے، اس کو اٹھا کے لے کے آنا ہے، ایک منزل تم نے پیچھے رہنا ہے۔ حضرت صفوان ابن معطل جب آتے ہیں دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہے، نقاب ہٹایا، چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اما جان کو دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہو گیا؟ اما جان ادھر ہی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بس میں نے ان کی زبان سے اتنا ہی جملہ سنا، نگاہیں نیچی کر کے منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے اور میرے آگے اونٹ بٹھا دیا، میں اونٹنی پہ سوار ہو گئی، وہ نکیل پکڑ کے ساتھ ساتھ چلے اور اگلی منزل پہ پہنچ گئے، حضور کے قافلے کے ساتھ پہنچ گئے۔ بس اتنی بات ہے، حضرت صفوان ابن معطل اور اما جان کا بیچ میں رشتہ کیا ہے؟ ماں اور بیٹے کا۔ منافقین کے ہاتھ یہ بات لگ گئی، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا مدینہ کے گلی کوچوں میں، مدینہ کے بازاروں میں کملی والے پیغمبر کی بیوی کا کردار مشکوک ہے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو پیش اس معاملے کے اندر سب سے آگے ہے، کیونکہ اس کی حکومت کا فیصلہ ہو گیا تھا، تاج پوشی باقی تھی۔ حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ والوں نے کہا جب حضور آ گئے ہیں تو ہم حضور کو حاکم بناتے ہیں، اب ہمیں اور کسی کی حاکمیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بے ایمان اسی تلاش میں تھا کہ کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین نہ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر کوئی ایسا الزام لگ جائے اور لوگ حضور کو چھوڑ کر مجھے حاکم بنا دیں، مجھے حکومت دے دیں۔ اس لیے وہ اس پلان کو لے کر، اس پروگرام کو لے کر پورے مدینے میں پھیل گئے اور یہ کوہرام برپا کر دیا کہ کملی والے پیغمبر کی گھر والی کا کردار مشکوک ہے۔ میرے کملی والے پیغمبر گھر تشریف لاتے ہیں، اما جان نے سلام عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ فرماتی ہیں میں دوڑ کر دوسری طرف آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کملی والے پیغمبر تو جب بھی گھر آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، مجھے پیار سے کبھی عائش کہتے، کبھی پیار سے حمیرہ کہتے، کبھی پیار سے کسی نام سے پکارتے۔ آج کیا ہو گیا؟ حضور نے نگاہیں کیوں پھیر لی ہیں؟ فرماتی ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے عرض کیا کملی والے پیغمبر اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی سکوت فرمایا۔ اما جان سمجھ گئی کہ اجازت ہو گئی اور دل میں خیال تھا ابا جان سے جا کر پوچھوں
گی کیا معاملہ ہے، اماں جان سے پوچھوں گی کیا معاملہ ہے، حضور کیوں ناراض ہیں؟ فرماتی ہیں جب میں گھر پہنچی یہاں تو منظری عجیب دیکھا، ماں تو رو رو کر نڈھال ہو گئی اور ابا جان قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اشک بار ہے۔ میں نے ماں سے بھی پوچھا، میں نے باپ سے بھی پوچھا کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ وہ بولے تو کچھ نہیں مگر برستی ہوئی نگاہوں سے بتا دیا کہ ہم کب خوش ہیں۔ فرماتی اماں جان مجھے تو پھر بھی صورتحال کا پتہ نہ چلا، یہ تو ام مستہ کی زبانی جب رات کو ہم قضائے حاجت کے لیے گئے اس کی زبانی مجھے پتا چلا منافقین نے مدینہ میں میرے خلاف انتہائی گھنونا الزام لگا دیا ہے جس کی وجہ سے کملی والے پیغمبر ناراض ہیں اور خاموش ہیں۔ فرماتی ہیں قضائے حاجت بھول گئی اور مجھے بخار ہو گیا، شدت کا بخار۔ فرماتی ہیں آ کر میں نے مصلی بچھا لیا اور پھر اللہ کے دربار کے اندر دامن پھیلا دیا، عرض کیا الہ العالمین موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، اے الہ العالمین آپ نے صفائی کا اہتمام کیا، اے الہ العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم پہ الزام لگا، آپ نے صفائی کا انتظام کیا، یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا، اے الہ العالمین آپ نے صفائی کا انتظام کیا۔ آج پھر تیرے محبوب کی حمیرہ بھی اشکبار آئی ہے اور میں بھی تیرے دربار کے اندر دامن پھیلائے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ میرے کردار کو بھی جانتے ہیں، میرے افکار کو بھی جانتے ہیں، آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں جانتا۔ اے الہ العالمین میں بھی سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک کہ عرش بری سے میری تطہیر کا اعلان نہ ہو جائے۔ 17 دن گزر گئے روتے ہوئے، 17 دن حضور علیہ السلام پریشان ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے پیچھے ہٹنے لگے، یہی تو چال تھی نا، ایک تیر سے کئی نشانے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی اور سیدنا صدیق اکبر کی دوستی کے اوپر بھی، تاکہ یہ تعلق ٹوٹ جائے۔ میرے کملی والے پیغمبر نے صحابہ کا اجتماع بلایا اور صحابہ سے مشورہ کیا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام اپنی ماں کے غم میں کچھ زبان سے کہہ ہی نہیں رہے، رونے کی آوازیں، سسکیوں کی آوازیں۔ کوئی عرض کرتا ہے کملی والے پیغمبر آپ مزید تحقیق فرما لیں، کوئی عرض کرتا ہے کملی والے پیغمبر ملازمہ سے پوچھ لیں، کوئی عرض کرتا ہے کملی والے پیغمبر ہم نے تو آپ کے گھرانے کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر ہم سے آپ کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی، اگر آپ زیادہ ہی کبیدہ خاطر ہیں تو پھر عائشہ کو طلاق دے دیں، نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں ہے۔ اس آواز کے بعد پھر سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر یہ تو بالکل آخری فیصلہ ہوگا، لیکن اس فیصلے سے پہلے ذرا ہمیں یہ تو بتائیں نا عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ کس نے کروایا تاکہ ہم اس سے پوچھیں تو نے نبی کے لیے کون سی بیوی کا انتخاب کیا ہے؟ میری طرف دیکھو۔ کملی والے پیغمبر نے اس سوال کے جواب میں اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف بلند کر دی۔ یہ خاموش اور فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا جامع جواب، اس رشتے کا مشورہ تو مجھے اللہ نے دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں بھیجنے والے جب اللہ رب العزت ہے تو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے نا۔ وہ خدا جو آپ کے جسم اطہر کے اوپر ایک گندی مکھی برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کے
بستر کے اوپر کسی غلط عورت کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ آپ میرا فیصلہ سن لے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. کملی والے پیغمبر یہ میرا فیصلہ ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے. اور عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر آپ خدا کے فیصلے کا انتظار کریں اور ان منافقوں سے تو میری تلوار نمٹے گی. فرمایا انہیں میری تلوار کے حوالے کر دیجئے. کملی والے پیغمبر فرماتے ہیں جزاک اللہ عمر، جزاک اللہ عمر، تو نے تو میرے دل کی ساری ویرانی دور کر دی ہے. میرے کملی والے پیغمبر وہاں سے اٹھے اور سیدھے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کے اوپر، واہ میں قربان جاؤں، ساری دنیا کملی والے پیغمبر کے قدموں میں اور کملی والا پیغمبر ابو بکر کے دروازے کے اوپر. دروازے پہ دستک دیتے ہیں. ماں روتی ہوئی آئی، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ ہم تو پہلے ہی ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہوئے ہیں. کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی آواز میں میرے کملی والے پیغمبر فرماتے ہیں اے صدیقی گھرانے والو، دروازہ کھولو نہ، تمہارے دروازے پر آسمان رسالت کا سراج منیر آیا ہے. اللہ اکبر. دروازہ کھلا. میرے کملی والے پیغمبر نے قدم رکھتے ہی پوچھا میری عائشہ کہاں ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سن رہی ہوں اپنی والدہ کی باتیں اور کملی والے پیغمبر کی باتیں. ماں کہتی ہے حضور وہ تو اسی دن سے مصلے پہ ہے اور خدا کے دربار میں روئی جا رہی ہے. وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. اماں جان فرماتی ہیں میرا جی چاہا کہ اٹھوں اور حضور کے دامن سے لپٹ جاؤں اور اپنا درد دل سنا دوں، اپنا سارا غم ہلکا کر دوں. لیکن فرماتی ہیں پھر مجھے میرے ضمیر نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، جہاں رٹ دائر کی ہے ذرا سپریم کورٹ سے فیصلہ تو آنے دو. میرے کملی والے پیغمبر قریب تشریف لے آئے. حضور فرماتے ہیں عائشہ اگر اپنی صفائی کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں تمہاری صفائی سننے کے لیے آیا ہوں. اماں جان عرض کرتی ہیں کملی والے پیغمبر اشکو بسی و حزنی اللہ، میں تو اپنا درد دل اس علام الغیوب کو سنا بیٹھی ہوں جو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے افکار کو بھی جانتا ہے. کملی والے پیغمبر میں دنیا والوں میں سے کسی کو بھی اپنی صفائی کے متعلق کچھ نہیں کہوں گی، میں نے سب کچھ پروردگار کے سامنے رکھ دیا ہے، جو وہ فیصلہ فرمائیں مجھے منظور ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں عائشہ تیرے بیٹے عمر نے بھی تیری مثل خدا کے دربار میں بھیج دی ہے. اللہ اکبر. اماں جان فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پہ بیٹھے اور جب وحی آتی تھی اتنا بوجھ ہوتا تھا. اماں جان فرماتی ہیں اگر حضور اونٹنی پہ سوار ہوتے تو اونٹنی چلتی چلتی بیٹھ جایا کرتی تھی. اماں جان فرماتی ہیں حضور اگر میری ران کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہوں اور وحی آ جاتی اتنا بوجھ ہوتا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا. فرماتی ہیں کہ حضور پر وحی کی وہ حسین کپ کپی طاری ہو گئی اور میں سمجھ گئی کہ رابطہ مل گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید چادر اوڑھ لی. ماں بھی غم کی ماری ہوئی، ماں بھی دوڑتی ہوئی پاس آ کے بیٹھ گئی. ابا جان بھی آ گئے. نہ جانے عرش بری سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. کچھ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا. میرے کملی والے پیغمبر نے تھوڑی دیر کے بعد چادر سے اپنا رخ انور باہر نکالا. اماں جان فرماتی ہیں مجھے ایسے لگا جیسے بادلوں کی گٹاؤں سے 14ویں رات کا چاند نکلا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دل ہی دل میں کہا عائشہ مبارک ہو تیری شام غم ختم ہو گئی ہے. حضور کے چہرہ انور کے اوپر غم اور حزن کی کیفیت ختم ہو گئی، بشاشت ہے، خوشی ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ
تجھے مبارک ہو، عرش بری سے تیری تطہیر کا اعلان ہو گیا ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں میں تو سمجھی کہ شاید حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل میں بات القا فرما دی، یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا۔ سورہ نور کی 18 آیتیں اماں جان کی شان میں نازل ہو گئی۔ قیامت تک جب قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اماں کی عظمت بیان ہوتی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے زانیۃ والزانی لا ینکحھا الا زان او مشرک، زانی مرد زانی عورت سے اور زانی عورت کا زانی مرد سے نکاح ہوگا۔ اے الہ العالمین، اگر معاشرے کے اندر زانی مرد موجود ہو، زانی عورت موجود نہ ہو، فرمایا او مشرکہ، پھر مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح ہوگا۔ قرآن نے یہ جرا کے لہجے میں پھر فیصلہ سنا دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے، ناپاک شوہر ناپاک بیویوں کے لیے، اور پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے۔ جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو، پاک شوہر کو دیکھ لے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ جس نے عائشہ کی پاکیزگی کا اندازہ کرنا ہو، وہ اس کے شوہر کملی والے پیغمبر کو دیکھ لے، جہاں پر پاکیزگیوں کی انتہا ہے۔ اماں جان عرض کرتی ہیں مجھے میری والدہ نے کہا اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ کہنے لگی آج مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے ناز میں کہا اماں جان میں ان کا شکریہ ادا کروں، جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے میرے آنسو اپنی رحمت سے پونجھ دیے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے خدا کے دربار میں دامن پھیلایا، الہ العالمین میری تطہیر کا تو اعلان ہو گیا، لیکن جو 17 راتیں رو کر گزاری ہیں، ان آنسوؤں کا بھی تو معاوضہ ملنا چاہیے۔ اے الہ العالمین آپ کے دربار میں تو ایک آنسو بھی ضائع نہیں جاتا، میرے تو 17 دن کے آنسو ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اتری اولئک مبرؤون مما یقولون، میرے محبوب جو یہ بکواس کر رہے ہیں عائشہ بری ہے، اور آگے معاوضہ فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، صرف عائشہ کے لیے نہیں بلکہ اس صدمے کے اندر قیامت تک جو بھی آنکھ روئی ہے ہم نے سب کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق تیار کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کا وکیل صفائی خود اللہ بن گیا، اللہ نے جن کی صفائی دی۔ موسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم، یوسف علیہ السلام، صفائی الزام زمین والوں نے لگایا، صفائی بھی زمین والوں نے دی، اور اماں جان پر الزام تو زمین والوں نے لگایا مگر صفائی عرش والے نے دی۔ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی، سورہ نور کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور اماں جان کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ اسی کو ایک شاعر نے اپنے